يا أيها المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں پارہ ہے۔ اس 10ویں پارے کے آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنے پر توجہ نہ دے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو انسان کو خود ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اگر انسان بیٹھے گا تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ پھر اس بارے میں آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، یہ وہ واحد صورت ہے۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائیے کہ اس میں تسلسل ہے سورہ انفال کے مضامین کا۔ جو سورہ انفال میں مضامین بیان ہوئے ہیں وہی اس میں بھی بیان ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے سورہ توبہ میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اور ایک اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مشرکوں سے اپنی براءت کا اعلان فرمایا ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال فرمایا ہے تو اس بنا پر بھی اس صورت میں بسم اللہ شریف کو نہیں لکھا گیا۔ توبہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ آپ حضور کے خادم تھے، نوکر تھے۔ آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر چھوٹے بڑے کام وغیرہ بتایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ آپ راستے میں جا رہے تھے تو گھر میں ایک عورت بے پردہ تھی، تو اس پر آپ کی نظر پڑ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ نظر پڑی ہی تھی اور دل میں برا خیال آیا، تو جیسے ہی برا خیال آیا تو آپ تڑپ اٹھے، درد سے کراہنے لگے، رو پڑے کہ میں نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، میں نے تو ان سے بے وفائی کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ روتے جاتے اور روتے روتے آپ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ 40 دنوں تک آپ جنگل میں روتے رہے اور کہتے رہے کہ اے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، مجھے درگزر کر دے۔ کہتے ہیں کہ 40 دنوں کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا غلام تڑپ رہا ہے، اسے بلا لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں کہ حضرت علی کو اور حضرت عمر، اور ایک روایت میں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے اور جنگل میں جا کے ہم اسے تلاش کرنے لگے۔ ہم نے ایک وہاں پر چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ ثعلبہ کو جانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں کسی ثعلبہ کو تو نہیں جانتا، ہاں لیکن ایک شخص کو جانتا ہوں جو جنگل میں 40 دنوں سے بہت زیادہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اسے بہت زیادہ دکھ ہے، درد ہے، اور اس کا درد دیکھ کے میں بھی رو پڑتا ہوں۔ تو پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ جو پہاڑی ہے نا اس کے پیچھے ہے۔
کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس پہاڑی کے پیچھے گئے اور جا کے جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا تو ہمیں دیکھ کے رونے لگا اور کہنے لگی میرے لیے قرآن پاک کی مذمت میں کوئی آیت مبارکہ نازل ہو گئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کہ حضور آپ سے ناراض ہیں یا نہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں اس قابل کہاں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ سکوں۔ ہم سے منت کرنے لگے کہ میں نہیں آ سکتا، تو کہتے ہیں نہیں آ سکتا، تو کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز میں مجھے لے جائیے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پیچھے سے داخل ہو گئے اور نماز میں کھڑے ہو گئے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے آیت مبارکہ سنی، آپ لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو گھر والے لے کر چلے گئے اور ایک چارپائی پہ لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نماز مکمل کر کے وہاں گئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ تو جیسے ہی گود میں رکھا تو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھلی اور آپ نے جھٹ سے اپنے چہرے کو پیچھے کیا، کہنے لگے کہ حضور میں تو گناہ گار ہوں، میں اس قابل کہاں کہ آپ میرا سر اپنی گود مبارک میں رکھیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر میرا سر اٹھایا، میرے ماتھے کو چوما، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ اے ثعلبہ خوش ہو جا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو میں خوش ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، بہت زیادہ میں رو رہا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضور اللہ نے تو میری توبہ قبول فرما لی ہے، کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کی چشمان اقدس سے بھی آنسو جاری ہونے لگے۔ آپ نے کہا اے ثعلبہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آپ کی جان پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک پاؤں اپنا ایک طرف رکھتے تو دوسرا پاؤں دوسری طرف رکھتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا کہ اس شخص نے ثعلبہ نے بڑی اعلیٰ توبہ کی ہے، آج اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہیں، 70,000 فرشتوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو توبہ ہو تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جیسی ہو۔ پھر اس سے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرما دیا، اور اس کے مضامین یہ بیان فرمائے کہ مسلمانوں نے ہر چیز سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تب ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کیا کرتا تھا، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے بھی بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ہے کہ میں آپ کی جان سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا کہ اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، بس یہ سننا تھا کہ آپ نے اعلان کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے میں سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب سے سچی پکی محبت کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔